ایک چینل میں میں کام کرتا تھا. میں نے وہاں سے ایز اے سینئر پروڈیوسر اپنی جاب سے ریزائن کیا ہے. میڈیا کا کردار رہا ہے, میں نے اس پہ پروٹیسٹ کیا ہے. مظاہرے نہ دکھا کے بیسیکلی یہ انہوں نے ثابت کر دیا ہے میڈیا نے کہ وہ اعلی کار بنی ہیں اس امپورٹڈ حکومت کو لانے میں. غلط اور صحیح پہ ہمیں کہیں نہ کہیں سٹینڈ لینا پڑے گا. عوام نے جس طرح سے پروٹیسٹ کیے ہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ دوبارہ نہ آئیں. ابھی یہ پیٹرول کی قیمت بڑھانے جا رہے ہیں تو مہنگائی والا جو پرابلم تھا وہ تو سب کو پتہ لگ گیا کہ یہ صرف باتیں کر رہے تھے, ایکچولی تو کچھ ایسا نہیں تھا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے. السلام علیکم. بول بس کے ساتھ میں ہوں ثنا امجد اور آج میں آپ کو ملوانے جا رہی ہوں نجی ٹی وی چینل کے پروڈیوسر راؤ فیصل سے, جنہوں نے امپورٹڈ حکومت کے خلاف اپنی آواز بلند کرتے ہوئے اپنی جاب سے ریزائن کر دیا ہے. تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ فیصلہ ان کے لیے کتنا مشکل تھا. کیا یہ فیصلہ کرتے وقت انہیں اپنی فیملی کا خیال نہیں آیا اور اب فیوچر میں ان کے کیا پلانز ہیں؟ تو آئیے چلیے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر آپ؟ الحمدللہ I'm good. سر ہم نے سنا ہے کہ آپ نے امپورٹڈ حکومت نامنظور کے خلاف نعرے بازی کرتے ہوئے اپنی جاب سے ریزائن کر دیا, اس بات میں کتنی صداقت ہے؟ جی بالکل آپ نے ٹھیک سنا ہے. میں نے ریسنٹلی ایک چینل میں کام کرتا تھا. میں نے وہاں سے ایز اے سینئر پروڈیوسر اپنی جاب سے ریزائن کیا ہے بیکاز آئی ایکچولی تھنک ایون مجھے یہ یقین ہے کہ جس طرح سے بلیک آؤٹ کیا گیا ہے ان تمام مظاہروں کو, جو جب وزیر اعظم عمران خان کو ہٹایا گیا تو اس دن جو عوام نکلی پاکستان میں کبھی بھی نہیں دیکھا گیا تھا. اور پھر اس دن چاہیے یہ تھا کہ میڈیا ان تمام مظاہروں کو دکھاتا, عوام کی آواز کو دکھاتا, عوام تک پہنچاتا, لیکن میڈیا نے اس دن ٹوٹلی بلیک آؤٹ کیا, جس کی وجہ سے میں نے پروٹیسٹ اپنا رجسٹر کیا اور میں نے ریزائن کیا. یہ بات درست ہے. صحیح. فواد چودھری نے ریسنٹلی ایک نجی ٹی وی چینل کے پروگرام میں بیٹھ کر کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات خراب ہونے کی وجہ سے عمران خان صاحب کی حکومت کی, جبکہ عمران خان صاحب کا کہنا ہے کہ اس کے پیچھے تمام جو ہاتھ ہے وہ امریکہ کا ہے. تو آپ اس وقت کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں ان دونوں سٹیٹمنٹ کے درمیان؟ دیکھیں یہ تو معاملات ہیں حکومتوں کے. میں تو صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ میں نے جو میڈیا کا کردار رہا ہے میں نے اس پہ پروٹیسٹ کیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میڈیا کو کم از کم بائسڈ ہو کے یہ تمام چیزیں نہیں لینی چاہیے تھی. جو بھی ہے سیاست کر رہی ہے, ایک گورنمنٹ آ رہی ہے, ایک جا رہی ہے, وہ جو بھی ہو رہا ہے وہ ایک مناسب طریقے سے ہوتا رہے. ہمیں تو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. بینگ اے جرنلسٹ آئی پرسنلی تھنک کہ میڈیا کو وہ تمام پروٹیسٹ, وہ آواز ضرور عوام تک پہنچانی چاہیے تھی کہ اتنے لوگ نکلے ہیں. میں خود کور کیا, میں نے لبرٹی کا جو مظاہرہ تھا لاہور میں ہوا تو میں اس میں خود شامل ہوا. میں نے بہت سی فوٹیجز بنائی. عوام, ہر طبقے کی عوام وہاں پہ موجود تھی, ہر ایج سے, عورت ہو, بچہ ہو, بوڑھا ہو, ہر طبقے سے وہاں پہ جو عوام نکلی. تو جب عوام مظاہرے کرتی ہے تو میڈیا کا کام ہے دکھانا. میں ان معاملات میں ہرگز میں یہ پوزیشن نہیں لے رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ یا وہ امریکی سازش واٹ ایور. عمران خان جو بھی کہہ رہے ہیں وہ ان کا موقف ہے, ان کی پارٹی کا موقف ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو بیسیکلی مظاہرے نہ دکھا کے بیسیکلی یہ انہوں نے ثابت کر دیا ہے میڈیا نے کہ وہ اعلی کار بنی ہیں اس امپورٹڈ حکومت کو لانے میں. ریزائن کرتے وقت آپ کو فیملی کا خیال نہیں آیا؟ کیونکہ آج کا جو دور چل رہا ہے اس میں بندہ چھوٹی سی چھوٹی نوکری کے لیے بھی بڑی تگ و دو کرتا ہے. آپ تو پھر ایک اچھے عہدے پر فائز تھے, پھر ریزائن کرتے وقت فیملی کا خیال نہیں آیا؟ جی ڈیفینیٹلی مجھے فیملی کا خیال آیا تو میں نے یہ ریزائن کیا ہے. کیونکہ میرا نہیں خیال کہ اگر آپ اپنی بریڈ اینڈ بٹر, اپنی روٹی روزی کو لے کے اور اتنے مطلب آپ یہ دیکھنا گوارا نہ کریں کہ آپ کہاں پہ کام کر رہے ہیں, وہ لوگ کس طرح سے اپنے ملک کے حق میں کام کر رہے ہیں. خود مختاری پہ جب آپ کی بات آ رہی ہے اور عوام باہر نکل رہی ہے اس پہ پروٹیسٹ کرنے, تو اگر ایک میڈیا اس کو نہیں دکھا رہا تو میرا خیال ہے کہ میں نے اپنی جو آواز ہے وہ عوام تک پہنچانے کے لیے یہ ریزائن کیا ہے, تاکہ لوگوں کو یہ سمجھ میں آئے کہ ہمارے لیے روزی روٹی اللہ نے چاہا تو اللہ مالک ہے میری روزی روٹی کا, وہ رازق ہے. اس میڈیا میں کام کرنے سے پہلے بھی میں روزی روٹی کما رہا تھا, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ غلط اور صحیح پہ ہمیں کہیں نہ کہیں سٹینڈ لینا پڑے گا. عمران خان صاحب کی تقریباً 3 سال 8 مہینے حکومت رہی ہے. ان کے حکومت کے دوران آپ کو اس بات کا احساس نہیں ہوا کہ میڈیا جو ہے وہ یک طرفہ گیم کھیل رہا ہے؟ دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ میں میرے کپتان لکھتا رہا ہوں.
یہ جو میرے کپتان کا اسکرپٹ تھا یہ بیسکلی یہ کانٹینٹ تھا ہی عمران خان کے کو تنقید کرتے تھے ہم. تو اس دوران حکومت کو ایکچولی کرٹیسائز کرنا ایک مناسب انداز میں یہ ضروری ہوتا ہے. مطلب یہی جرنلزم ہوتا ہے, یہی صحافت ہوتی ہے. اچھا, جیسا کہ آپ نے ابھی خود کہا کہ آپ میرے کپتان کا کنٹینٹ لکھتے رہے ہیں, تو آپ کو نہیں لگتا کہ کہیں نہ کہیں آپ بھی اس سب میں شامل رہے ہیں؟ اوبویسلی میں دیکھیں, آپ نے کوئی نہ کوئی تو کام کرنا ہوتا ہے نا. مطلب آپ ایک جاب ہے, مجھے یہ پتہ ہے کہ میں نے ایک کانٹینٹ پروڈیوس کرنا ہے تو میں یہ لکھتا رہا ہوں. لیکن جس وقت مجھے یہ پتہ چلا کہ مجھے یہ احساس ہوا کہ یہ کسی طور پہ بھی مناسب نہیں ہے کہ اس کا میں مزید حصہ بنوں, تو میں نے اس میں وہ تنقید نہیں کی. پھر اس کا اعلیٰ کار بننے سے میں نے گریز. بیسیکلی جب مجھے یہ فیل ہونا شروع ہوا کہ جو اینکر صاحب ہیں وہ اس کانٹینٹ کو لے کے وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں اور یہ بیسیکلی وہ کسی جماعت کی زبان بن چکے ہیں, تو جب مجھے یہ احساس ہوا میں نے یہ لکھنا چھوڑ دیا تھا. صحیح. آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو میڈیا میں رہتے ہوئے اس کے خلاف, امپورٹڈ حکومت کے خلاف جو ہے جنگ کرنی چاہیے تھی؟ میں آج بھی میڈیا میں ہوں, الیکٹرانک میڈیا میں. آبویسلی میں نے وہاں سے ریزائن کیا, لیکن میں ڈیجیٹل میڈیا میں ہوں. میں آپ کو انٹرویو دے رہا ہوں, میں اور بہت سے لوگوں کو انٹرویو دے رہا ہوں. میں کوئی یہ نہیں ہے کہ میں کوئی خاموش ہو گیا ہوں. میں اپنے جو میرا پلیٹ فارم ہے, جو سوشل میڈیا پہ میرا اکاؤنٹ ہے, وہاں سے اپنی آواز بلند کرتا رہوں گا اور اس کو ہرگز میں اس معاملے پہ خاموش نہیں رہوں گا. میرا ایک اپنا اوپینین ہے, میں وہ جاری رکھوں گا. ہاں یہ ضرور ہے کہ میں نے یہ ایک پروٹیسٹ رجسٹر کروایا ہے, ایک جتنا میرے سے ہو سکتا تھا میں نے وہ کیا. اب آپ کے فیوچر پلانز کیا ہیں؟ فیوچر پلانز ابھی فی الحال تو یہی ہے کہ میں اپنا ڈیجیٹل میڈیا پہ اپنا ایک چینل جو آلریڈی ہم رن کر رہے تھے میری مسز کے ساتھ مل کے, اسی کو فی الحال کنٹینیو کریں گے. اور کچھ دوسرے نئے آئیڈیاز میرے پاس ہیں, ان پہ میں کام کر رہا ہوں, تو بہت جلد وہ بھی. لیکن میرا فوکس ڈیجیٹل میڈیا پہ ہی فی الحال رہے گا. صحیح. اپنے دیکھنے والوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں, میں جتنے بھی لوگ مجھے سن رہے ہیں, مجھے دیکھ رہے ہیں, یہ ڈیسائسو مومنٹ ہے پاکستان میں. یہاں پہ آپ کو اپنی روزی روٹی سے زیادہ اس ملک کا خیال رکھنا ہے, دیکھنا ہے کہ پاکستان کے لیے کون صحیح ہے اور کون غلط ہے. آپ کو یہاں پہ یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان میں یہ جو میڈیا جس انداز سے کام کر رہا ہے وہ کیا مناسب انداز سے کام کر رہا ہے, کیا وہ آپ کی آواز عوام تک پہنچا رہا ہے یا نہیں. اگر نہیں پہنچا رہا تو خدارا آپ بھی, جو میڈیا آپ کا بلیک آؤٹ کر رہا ہے, تو آپ بھی کچھ نہ کچھ اس کے ساتھ اسی طرح کا پروٹیسٹ کیجیے. آپ کو لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت دوبارہ سے آئے گی؟ دیکھیں, جس طرح سے عوام ان کے ساتھ نکلی ہے, عوام نے جس طرح سے پروٹیسٹ کیے ہیں, یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ دوبارہ نہ آئیں. کیونکہ اگر تو جمہوریت رہے گی, اگر تو جمہور کی آواز ہے, عوام کی آواز ہے, تو یقینی طور پہ الیکشن ہی اس کا واحد حل ہے, ورنہ یہ معاملہ تصادم کی طرف چلا جائے گا. اور اگر الیکشن ہوں گے تو میرا خیال ہے کہ عمران خان کی جو پوزیشن ہے وہ عوام میں پہلے سے کہیں زیادہ بہتر ہے, تو وہ آئیں گے. جو موجودہ جسے ہم امپورٹڈ حکومت کہتے ہیں, اس کے جب سے بنی ہے آپ دیکھ لیں, ان کا سب سے بڑا مدعا تو مہنگائی تھا, اور اس مہنگائی کو لے کے اب یہ خود ان تمام اقدامات کو جو عمران خان کر رہا تھا اس کو خود کہہ رہے ہیں کہ جناب مہنگائی تو انٹرنیشنل مسئلہ ہے. ابھی یہ پیٹرول کی قیمت بڑھانے جا رہے ہیں, تو مہنگائی والا جو پرابلم تھا وہ تو سب کو پتہ لگ گیا کہ یہ صرف باتیں کر رہے تھے, ایکچولی تو کچھ ایسا نہیں تھا. تو عوام تک جب یہ جائیں گے, انتخابات سے یہ بھاگ ہی اس لیے رہے ہیں, یا ادروائز تو یہ فوری طور پہ شہباز شریف صاحب اعلان کر دیتے کہ جناب آپ الیکشن کروائیں اور یہ ختم کریں, یہ تمام جو یہ جلسے وغیرہ ہو رہے ہیں, پروٹیسٹ ہو رہے ہیں, یہ نہ ان کو ختم کیا جائے. ابھی دیکھیں آج کی بات ہے, آپ یہ چیک کریں کہ امپورٹڈ حکومت نامنظور کا جو ٹرینڈ تھا اس کو وہاں سے ہٹوایا گیا, پینل سے ریموو کروایا گیا. پھر اس کے علاوہ آج کوئی پی ٹی اے کی جانب سے بھی 2 بجے سے 7 بجے تک حرکتیں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ لوگوں تک وہ جلسہ نہ پہنچ سکے. تو جہاں ایک طرف میڈیا بلیک آؤٹ کیا جا رہا ہے, دوسری طرف سوشل میڈیا پہ بھی آ کے اس قسم کی چیزیں کی جا رہی ہیں کہ عوام کی جو آواز ہے اس کو دبائے. یہ کہاں تک دبائیں گے, یہ کب تک دبائیں گے؟ میرا نہیں خیال کہ یہ کچھ بہت زیادہ دبا سکتے ہیں.
اگر یہ ابھی ویسے آپس کی بات ہے, اگر عمران خان نے یہ کال دے دی کہ دھرنے کی کال دے دی, انہوں نے مارچ کی کال دے دی, تو یہ معاملہ جو ہے بہت خطرناک ہو جائے گا. تو آئی ہوپ کہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے وہ ہوش کے ناخن لے گا اور الیکشن کی طرف جلدی سے جلدی جائیں گے. تھینک یو سو مچ سر, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. جی ناظرین, تو آپ نے راؤ فیصل سر کی تمام تر گفتگو سنی کہ انہوں نے کس طرح امپورٹڈ حکومت کے خلاف جو ہے اپنا نعرہ بلند کرتے ہوئے اپنی نوکری سے ریزائن کر دیا. آپ کی ان کے بارے میں کیا رائے ہے کہ کیا ان کا فیصلہ درست ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں, پر جانے سے پہلے ہمارے چینل بول بز کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں. اللہ حافظ.